اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ، وصیت نمبر 24۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی وصیت اس امر کے متعلق کہ آپ کے اموال میں کیا عمل درآمد ہوگا، اسے صفین سے پلٹنے کے بعد تحریر فرمایا۔ فرماتے ہیں، یہ وہ ہے جو خدا کے بندے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے اپنے اموال کے بارے میں حکم دیا ہے، محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے، تاکہ وہ اس کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل کرے اور امن و آسائش عطا فرمائے۔ اس وصیت کا ایک حصہ یہ ہے کہ حسن ابن علی اس کے متولی ہوں گے، جو اس مال سے مناسب طریقے پر روزی لیں گے اور امور خیر میں صرف کریں گے۔ اگر حسن کو کچھ ہو جائے اور حسین زندہ ہوں تو وہ ان کے بعد اس کو سنبھال لیں گے اور انہی کی راہ پر چلائیں گے۔ علی کے اوقاف میں جتنا حصہ فرزندان علی کا ہے اتنا ہی اولاد فاطمہ کا ہے۔ بے شک میں نے صرف اللہ کی رضامندی، رسول کے تقرب، ان کی عزت و حرمت کے اعزاز اور ان کی قرابت کے احترام کے پیش نظر اس کی تولیت فاطمہ کے دونوں فرزندوں سے مخصوص کی ہے، اور جو اس جائیداد کا متولی ہو اس پر یہ پابندی عائد ہوگی کہ وہ مال کو اس کی اصلی حالت پر رہنے دے اور اس کے پھلوں کو ان مصارف میں جن کے متعلق ہدایت کی گئی ہے تصرف میں لائے، اور یہ کہ وہ ان دیہاتوں کے نخلستانوں کی نئی پود کو فروخت نہ کرے، یہاں تک کہ ان دیہاتوں کی زمین کا ان نئے درختوں کے جم جانے سے عالم ہی دوسرا ہو جائے، اور وہ کنیزیں جو میرے تصرف میں ہیں ان میں سے جس کی گود میں بچہ ہے یا پیٹ میں ہے تو وہ بچے کے حق میں روک لی جائیں گی اور اس کے حصے میں شمار ہوں گی۔ پھر اگر بچہ مر بھی جائے اور وہ زندہ ہوں تو بھی وہ آزاد ہوں گی، اس سے غلامی چھٹ گئی اور آزادی اسے حاصل ہو چکی ہے۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ اس وصیت میں حضرت کا ارشاد کہ میں دو کے معنی کھجور کے چھوٹے درخت کے ہیں اور اس کی جمع ودی آتی ہے، اور آپ کا یہ ارشاد کہ درختوں کے جم جانے سے مشتبہ ہو جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب زمین میں کھجوروں کے پیڑ کثرت سے اگ آتے ہیں تو دیکھنے والے نے جس صورت میں اسے پہلے دیکھا تھا اب دوسری صورت میں دیکھنے کی وجہ سے اسے اشتباہ ہو جائے گا اور اسے دوسری زمین خیال کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔